بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی حملے نے 15 لاکھ افراد کو بجلی سے محروم کر دیا۔ یورپی ممالک امریکی فیصلوں کا مقابلہ کریں، فرانس کا مطالبہ۔ پچھلے 11 برسوں میں 16 لاکھ بھارتیوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ پاکستان کی تباہی کو سمجھنے کے لیے سواتی پر تشدد اور سلمان شہباز کی واپسی کے واقعات ہی کافی ہیں۔ عمران خان۔ ق لیگ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار، مگر وہ خبردار بھی کرتے ہیں۔ فرانس نے روس سے یورینیم کی خریداری میں 3 گنا اضافہ کر دیا۔ فرانس ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں چینی سلطنت کا ظہور۔ متحدہ عرب امارات میں سینڈوچ میکر کی ملازمت کے لیے اشتہار۔ امریکی گلوکار نے مائک ٹائسن کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ عمران خان نے اپنے محسن جنرل باجوہ کو بھی گالیاں دیں۔ خواجہ آصف۔ چائنا سے معاہدوں کا مطلب امریکہ کے ساتھ عدم تعاون نہیں ہے۔ سعودی عرب۔ مخالف ممالک پر سائبر حملوں کے لیے امریکہ کا $11 بلین کا بجٹ۔ روس کی جانب سے یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا میں 2 توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے بعد 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ روس نے توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے ایرانی ساختہ ڈرون استعمال کیے ہیں، تاہم اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ اوڈیسا کے علاقے میں صورتحال بہت مشکل ہے، بدقسمتی سے بجلی بحال کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اس میں گھنٹے نہیں بلکہ چند دن لگیں گے۔ روس یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو میزائلوں اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ناروے یوکرین کے توانائی کے نظام کو بحال کرنے میں مدد کے لیے $100 ملین بھیج رہا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے یورپی ممالک کی جانب سے امریکی انفلیشن ایکٹ کے مقابلے میں ٹھوس اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا ہے کہ یورپی ممالک آئندہ مہینوں میں امریکہ کے افراط زر کے ایکٹ کے مقابلے میں ٹھوس قدم اٹھائیں گے۔ یورپی ممالک کی جانب سے آئندہ سال کے پہلے 3 مہینوں میں ہی بڑا قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے اور یورپی صنعتوں کو امریکی اقدامات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ فرانسیسی صدر نے اس سے پہلے اپنے دورہ امریکہ میں بھی خبردار کیا تھا کہ امریکی کمپنیوں کو امریکہ کی جانب سے سبسڈی دیے جانے سے امریکہ کے مذکورہ قانون کی بنا پر یورپی ممالک میں شغاف پیدا ہوگا۔ امریکہ میں افراط زر سے متعلق قانون اس سال کے موسم گرما میں امریکی کانگریس میں منظور کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت الیکٹرک کاریں، بیٹری اور الیکٹرانک وسائل تیار کرنے والی امریکی کمپنیوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ 11 برسوں میں 16 لاکھ بھارتیوں نے شہریت ترک کر دی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق صرف اس سال 31 اکتوبر تک 1,83,000 افراد اپنی شہریت ترک کر چکے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران بھارتی شہریوں کی جانب سے شہریت ترک کرنے کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ مرلی دھرن نے دستیاب سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سن 2011 سے اب تک مجموعی طور پر 16 لاکھ سے زائد بھارتی اپنی شہریت ختم کر چکے ہیں۔ بھارتی وزیر سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی شہریت ختم کی وہ اپنے ساتھ کتنی دولت لے کر گئے، تاہم مرلی دھرن کا کہنا تھا کہ بھارتی وزارت خارجہ کے پاس اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہی کے نرخے میں کیوں ہے تو اس کے لیے محض 2 واقعات ہی کافی ہیں۔ 75 سالہ سینیٹر اعظم سواتی کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے پیٹا گیا، ایک حصے کو گرا کر ان کے گھر پر جبراً تالے لگا دیے گئے۔
قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے دستور میں فراہم کردہ بنیادی انسانی حقوق کو صریحاً پامال کرتے ہوئے درج کیے گئے۔ درجنوں مقدمات کے ذریعے انہیں ایک سے دوسرے صوبے میں گھسیٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے برعکس اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث سلمان شہباز نامی ایک اشتہاری کو دیکھ لیں۔ اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث سلمان شہباز نامی ایک اشتہاری کو NRO2 کے ذریعے جھاڑ پونچھ کر صاف کر دیا گیا اور وہ پاکستان لوٹ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہر کسی کے پیش نظر رہنی چاہیے جس میں انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ ناانصافی کیسے قوموں کو تباہی سے دوچار کرتی ہے۔ مسلم لیگ کاف عمران خان کے اس موقف کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خبردار کرتے ہیں کہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے میں دانشمندی اور سوچ وچار سے کام لیں۔ مونس الہی نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ PTI اور مسلم لیگ کاف کے درمیان کوئی تنازعہ نہیں ہے، اور ہم نے عمران خان کو یہ پیغام دو ٹوک اور واضح انداز میں پہنچا دیا ہے کہ اگر وہ فوری طور پر پنجاب میں انتخابات کو یقینی بنا سکتے ہیں تو صوبائی اسمبلی ایک پل میں تحلیل کر دی جائے گی، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اقتدار سے باہر ہونے کے بعد صورتحال دونوں جماعتوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ عمران خان کو دونوں صوبوں کی صوبائی حکومتیں چھوڑنے کا حیران کن اعلان کیے ہوئے دوستو 2 ہفتے ہو چکے ہیں، جبکہ اس دوران فواد چودھری سے لے کر شاہ محمود قریشی تک سب ہی مسلسل یہی پیغام دے رہے ہیں کہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم عمران خان حالیہ دنوں میں اس حوالے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری نے ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ کاف PTI کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنا چاہتی ہے تو پرویز الہی کو اسمبلی تحلیل کرنا پڑے گی، جبکہ ان کے اس بیان پر مسلم لیگ کاف کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ فرانس نے روس سے یورینیم کی درآمد میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے روس کے خلاف لگائی گئی پابندیوں کے باوجود فرانس نے روس سے یورینیم کی درآمد میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ فرانس نے 2021 کے مقابلے میں اس سال کے 9 مہینوں کے دوران روس سے یورینیم کی درآمد کا حجم 3 گنا بڑھا دیا ہے۔ یہ درآمد ایسی حالت میں بڑھ رہی ہے کہ جب یورپی یونین نے یوکرین میں جنگ کا بہانہ بنا کر روس کے خلاف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ فرانس کی کمپنی اس سال 9 ماہ کے دوران روس سے 345 ملین یورو مالیت کا 290 ٹن یورینیم خرید چکی ہے۔ روس سے خریدے کے یورینیم کا حجم فرانس کے کل ذخائر کا تقریباً 30% ہے۔ چائنا نے مشرق وسطیٰ میں توانائی انفراسٹرکچر، تعمیرات، زراعت، فائنانس کے شعبوں میں توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں چائنا کی متوازن پالیسی اس کی عملی مثال ہے۔ مغربی دنیا اب تک فوجی مداخلت کی مدد سے جمہوری عمل کو خطرات کم کرنے کا ذریعہ سمجھتی رہی ہے، جبکہ چائنا کا روڈ اینڈ بیلٹ پروگرام علاقائی سیکیورٹی اور ہمہ جہت ترقی کا ایک نیا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ان کی بندرگاہیں اور صنعتی پارکس چائنا کے ساتھ تعاون میں پیش رہی ہیں۔ جنگ سے تباہ حال عراق اور شام میں بحالی کے کاموں میں چینی کاروباری ادارے امکانی طور پر اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چائنا اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے درمیان تجارت میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے میں ایران کی شمولیت مشرق وسطیٰ میں امریکی نفوذ کو نقصان پہنچائے گی، جس پر امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سینڈوچ میکر کی ملازمت کے لیے اماراتی شہریوں سے درخواستیں طلب کرنے کے اشتہار نے لوگوں میں غم و غصے کو جنم دیا ہے، جسے مبینہ طور پر رسوا کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ کمال عثمان جمجوم گروپ نے سب وے فاسٹ فوڈ چین میں ملازمت کے لیے اشتہار دیا تھا، جو اماراتی شہریوں کے لیے ملازمتوں کو مقامی بنانے کے لیے ریاست کی کوششوں کی حمایت کے لیے
خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامی، مالیاتی اور ٹیکنیکی ملازمتوں کی کمی سینڈوچ میکر کی طرف لے جاتی ہے۔ واہ کیا بات ہے! متحدہ عرب امارات کے ماہرین تعلیم بھی اس بحث میں شامل ہو گئے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ تیل کے بعد منتقلی کا یہ دور مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ دیگر نے کہا کہ اس قسم کی نوکری کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ارب پتی جیف بیزوس نے پہلے میک ڈونلڈ میں نوکری شروع کی تھی۔ کمال عثمان جمجوم گروپ نے اشتہار شائع کرنے پر معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترجمے کی غلطی کی وجہ سے ناقص تشکیل ہوئی۔ سابق امریکی باکسر مائیک ٹائسن اور مشہور امریکی گلوکار ڈی جے خالد نے ایک ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ ڈی جے خالد نے ایک جذباتی کیپشن کے ساتھ عمرے کی تصاویر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی۔ گلوکار نے لکھا کہ جس لمحے میں مکہ میں داخل ہوا میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تمام عمر میں چاہتا تھا کہ مکہ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں نے پوری دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ محبت، امن، مسرت، صحت اور حفاظت کی دعائیں کی۔ پوسٹ میں خالد نے امریکی باکسر مائیک ٹائسن کے ساتھ تصویر شیئر کی جو مکہ میں موجود ہیں۔ مائیک ٹائسن نے 1992 میں اسلام قبول کیا تھا۔ خواجہ آصف نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان پر نازل نہیں ہوا بلکہ منصوبے کے تحت اس شخص کو لانچ کیا گیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے کسی محسن کو نہیں چھوڑا اور جنرل باجوہ ان کے محسن تھے مگر ان کو بھی گالیاں دیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان پاکستان پر نازل نہیں ہوا مگر 2011-2018 کے درمیان منصوبے کے تحت اس شخص کو لانچ کیا گیا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ برطانیہ میں شہباز شریف کو انصاف ملا مگر یہاں عمران خان نے انہیں کال کوٹری میں بند رکھا اور 2 بار قید کرنے کے بعد تیسری بار قید کرنے جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اقتدار چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے انصاف کے راستے بند کر کے اپنے مخالفین کی زمین تنگ کر دی تھی اور ہم پر الزام عائد کرتا تھا کہ یہ ڈاکو اور چور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے دنیا کی عدالتوں سے سرخرو ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اس وقت عمران خان پر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں اپنی مرشد یعنی اپنی بیوی پر ڈال دے گا، کیونکہ اس نے اپنے محسن جنرل باجوہ کو بھی گالیاں دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تجربہ تھا جس کو لانچ کیا گیا اور کامیاب کرنے کے لیے پوری کوشش کی گئی، لیکن وقت اور حالات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ تباہی کا تجربہ تھا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ چائنا کے صدر کا دورہ اور تجارتی معاہدوں کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی بھی ہتھیاروں کے مسئلے سے زیادہ گہرے ہیں۔ سعودیہ کے دورے سے عرب دنیا کے ساتھ چائنا سے تعلقات کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی پہلی سب سے بڑی معیشت امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے۔ سعودی عرب کے چائنا اور امریکہ دونوں کے ساتھ مشترکہ مفادات ہیں اور ہم ان کے حصول کے لیے دونوں کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ امریکہ اور چائنا کے علاوہ بھارت، جاپان اور جرمنی کے ساتھ بھی ہماری شراکت داری ہے۔ ہم اپنی پالیسیاں اپنے مفادات کے مطابق بناتے رہیں گے۔ چائنا عرب تعاون فورم آج کا نہیں بلکہ 2004 سے قائم ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چینی صدر شی جن پنگ اپنے 3 روزہ دورے پر ریاض پہنچے تھے جہاں دونوں ممالک کے سربراہان نے مختلف شعبوں میں 20 سے زائد معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ روس نے امریکہ کی طرف سے سائبر حملوں کے لیے $11 بلین کے بجٹ کی منظوری سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ ایسے حملوں کے ذریعے اپنے مخالف ممالک کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ مغربی ممالک معلومات، ڈیٹا اور سائبر حملوں کے ذریعے سے غیر دوست ممالک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے امریکہ نے 2023 میں اس کے لیے $11 بلین کا بجٹ مختص کیا ہے۔ جو بائیڈن حکومت ساری دنیا اور سائبر سپیس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ چائنا امریکہ کا سب سے بڑا حریف ہے جو اپنی اقتصادی، فوجی اور سفارتی طاقت کو بڑھا کر
بین الاقوامی نظام کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ واضح طور پر کہتا ہے کہ چائنا امریکہ کا اصلی حریف ہے اور چائنا روس کی شراکت امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مطلب ہے کہ جب دل جسم میں خون پمپ کرتا ہے تو شریانوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ یہ دباؤ زیادہ تر اسی وقت پڑتا ہے جب شریانیں سکڑ کر چھوٹی ہو جائیں یا جسم میں خون کی زیادتی ہو جائے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہونے کی وجوہات میں خوراک میں نمک کی زیادتی، بڑے گوشت کا زیادہ استعمال اور ذہنی تناؤ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں بے اعتدالی، ورزش کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی اہم علامات یہ ہیں: شدت کا سر درد، چکر آنا، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونا، مزاج میں چڑچڑاپن، بات بات پر غصہ آنا۔ لیکن یاد رہے کہ بعض اوقات غصے کی شدت سے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جانے کے باعث دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں، جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے یا غنودگی چھائی رہتی ہے، جسم میں درد اور کھچاؤ سا بھی محسوس ہوتا ہے۔ اوپر دی گئی وجوہات کے علاوہ کئی اور بھی وجوہات ہیں جو ہمیں اس تکلیف دہ مرض میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مثلاً کھانا کھانے کے بعد فوراً بیٹھ جانا یا لیٹ جانا، موٹاپا، نمک کا زیادہ استعمال، گرم غذاؤں کا استعمال، کام میں زیادہ مشقت، گیم، ورزش اور چہل قدمی سے گریز کرنا، قوت برداشت کا فقدان، رنج و غم میں مبتلا رہنا، مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، بازاری فروزن یا گھر میں فریز کیے ہوئے کھانوں کا زیادہ استعمال۔ دوستو، اس میں خون کا دباؤ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے، مریض اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ماتھا گرم ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، خون کا دباؤ سر کی جانب ہوتا ہے۔ دوستو، بلڈ پریشر کی کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ عمر رسیدگی کے ساتھ ساتھ بینائی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت میں اگر صبح کے وقت صرف 3 منٹ تک آنکھوں پر سرخ روشنی ڈالی جائے تو اس سے بینائی میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ تحقیق یونیورسٹی آف لندن نے کی تھی اور اب یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے اس کی آزمائش اور تصدیق کی ہے۔ ان کے مطابق اگر عمر رسیدگی سے بینائی میں کمی کے متاثر افراد کی آنکھوں پر صبح کے وقت 670 نینو میٹر کی گہری سرخ روشنی ڈالی جائے تو اس سے رنگوں کے امتیاز کو دیکھنے اور بصارت میں 17 سے 20% تک بہتری آتی ہے۔ 2 ہفتے تک آنکھوں پر سرخ روشنی 3 منٹ تک ڈالی جائے تو صرف 2 ہفتے میں بینائی اچھی ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی آنکھوں کے خلیات میں مائٹوکونڈریا کو سرگرم رکھتی ہے۔ مائٹوکونڈریا کو کسی بھی خلیے یعنی سیل کا بجلی گھر کہا جاتا ہے، جہاں سے پورا خلیہ توانائی حاصل کرتا ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے مائٹوکونڈریا کی افادیت میں کمی ہو جاتی ہے اور بینائی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ دوپہر یا رات کو روشنی پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل صبح کے وقت کیا جائے تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ انڈیا کے مغربی بنگال میں ایک گاؤں ہے جہاں ایک عورت پچھلے 21 سال سے پانی میں رہ رہی ہے۔ جی ہاں، 66 سالہ اس عورت کا نام پتورانی ہوش ہے، جو کہ 1999 سے اس گاؤں کی ایک جھیل میں رہ رہی ہے۔ دن کے 15 سے 16 گھنٹے اس عورت کے اسی جھیل میں گزرتے ہیں۔ یہ صرف رات کو سونے کے لیے پانی سے باہر آتی ہے، جبکہ کھانا بھی جھیل کے اندر ہی کھاتی ہے۔ پتورانی ہوش کو 1999 میں ایک پر اسرار بیماری ہو گئی تھی، جس کے باعث اس کا بدن جلنے لگتا تھا۔ جلن کو کم کرنے کے لیے یہ اسی جھیل میں آ جایا کرتی تھی اور اب اسے اس جھیل کا حصہ بنے 21 سال ہو چکے ہیں۔ اس عورت کا منہ پانی سے باہر ہوتا ہے، جبکہ باقی پورا جسم پانی کے اندر ہوتا ہے۔ اسے اس کے گاؤں کے لوگ جل پری بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔